بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج حسن اتفاق ایسا ہے کہ 26 رجب المرجب اور آنے والی جو رات آج کی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا میں اپنے حبیب کی شان کو، عظمت اور رفعت اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو حق اور سچ سمجھنے، کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو، یہ جو آنے والی آج کی رات ہے 27 رجب کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی، اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے کیا۔ قرآن پاک کا 15ویں سپارے کا پہلا لفظ سبحان الذی سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں واقعہ معراج، اور لفظ سبحان ہمیشہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں حیرانگی ہو۔ یہ پانی پڑا ہے، پانی میں پی لوں تو اس میں کوئی سبحان اللہ نہیں، تو عادت کے مطابق ہم پیتے ہیں۔ ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے، آپ ٹوٹی کھولیں تو پانی نکلے، اس میں کوئی سبحان اللہ کہنے والی بات، ویسے کہنے کی الگ بات ہے لیکن اس میں وہ بات نہیں۔ لیکن اگر یہی پانی نبوت کی 5 انگلیوں سے نکلے، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ اب یہی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ نبی علیہ السلام کے ہزاروں معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو ملحدین اہل اسلام پہ سوال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر فرقہ واریت کے جو مجدد بنے پھرتے ہیں، وہ اعتراض اسلام کے اوپر یہ کرتے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر نبی اس زمین سے آسمان، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتواں آسمانوں کو عبور کر کے پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کا عرش، پھر اللہ کا قرب، پھر ہم کلامی، پھر تحفے تحائف کا تبادلہ خیال، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو، اگر نبی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں خود گیا ہوں، پھر تو تمہارا اعتراض ہم، بلکہ علیہ السلام پھر بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن جب لے کر جانے والا خدا ہے، جانے والا محمد مصطفیٰ ہے، تو پھر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب اللہ نے جانے سے پہلے کہہ دیا سبحان، اور سبحان ہمیشہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی حیرانگی کی بات ہو۔ اب میں اس پہ اگر گفتگو کروں لفظ سبحان پر تو کئی جمعے خرچ ہو سکتے ہیں، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ جیسے ہی اس طرح کا کوئی موقع، مہینہ آتا ہے تو جہاں اور اللہ اس کے رسول کی شان بیان کی جاتی، وہاں جو ملحدین ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ٹیکہ لگانے سے بعد نہیں آتے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر علماء کی ذمہ داری بنتی ہے ان اشکالات کا جواب دیں اور نبی کے غلاموں اور امتیوں کو نبی کی شان سنائیں۔ ہمارے نبی کی شان بلند و بالا ہے، یہ آپ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی عقل کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہماری عقل یہاں ختم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سارا کا سارا دین علم کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کروں نا، یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر میں ساری باتیں اپنے علم کے ذریعے سمجھوں کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، تو پھر موضوع کے اوپر جو چمڑے کے اس کے اوپر مسح کرنے سے کیسے پاؤں ہو جاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مانتا اس لیے ہوں کہ میرے نبی نے کہہ دیا۔ ختم۔ جہاں اللہ کا فرمان آ جائے، پیارے نبی مصطفیٰ کی زبان آ جائے، تو پھر وہاں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ جو اللہ نے کہہ دیا، جو نبی نے فرما دیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، عقل مانے یا نہ مانے وہ 100% سچ ہے۔ بس یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس پر علماء ساری زندگی محنت کرتے رہے ہیں۔ میں بھی اپنا حصہ، جتنی میری حیثیت ہے، عمر گزر گئی ہے، میں بھی اس بات پہ کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی خوش ہوتا ہے خوش ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، ہمارے نبی کی شان بلند ہے۔ نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، اللہ کا قرآن سچ ہے۔ بس مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سید المحدثین ہیں،
وہ فرمایا کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ایک معجزہ اگر سائنسی دنیا سے نہ گزارے اللہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں کرے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات کیا تھی. یہ معمولی آدمی نہیں، سید المحدثین ہیں، تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے محدثین تمام حضرت مولانا علوی شاہ کشمیری کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا کرتے تھے اگر مجھ سے کوئی آدمی یہ پوچھے، ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق کا یہ جملہ ہے وہ موجود ہے، آن دی ریکارڈ کتابوں میں لکھا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کی سچائی اور حقانیت کی دلیل کیا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، تو میں برملا کہوں گا کہ انور شاہ کشمیری کا مسلمان ہونا یہ پکی دلیل ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے. اتنا بڑا عالم تھا اور اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا، ایسا حافظہ دیا تھا. انگریز نے یہ دھمکی لگائی کہ ہم جتنے کتب خانے مسلمانوں کے ہیں ان کو ہم آگ لگا دیں گے تاکہ مسلمان آنے والی نسل کو اسلام نہ پہنچ سکے. تو سب سے بڑا کتب خانہ اس دور میں جب پاکستان ہندوستان ایک تھا، دارالعلوم دیوبند کی لائبریری تھی. تو آپ وہاں کے ناظم اعلیٰ جو کتب خانے کے نگران تھے ان سے پوچھا کہ اس کتب خانے میں کتنی کتب ہیں، کتنی کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا 60,000 کتابیں ہیں. فرمایا حضرت کتابیں تو 60,000 ہیں اور آپ جانتے وہ قلمی نسخے تھے، یہ پریس کا دور نہیں تھا اس وقت، نہ یہ کمپیوٹر کا دور تھا، نہ یہ موبائل کا دور تھا. تو فرمایا اچھا، فرمایا انگریز نے دھمکی لگائی ہے کہ اس کتب خانے کو آگ لگانی ہے. مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انگریز کے منہ پہ تھپڑ مارو. اگر یہ ظالم یا جسارت کرتا ہے، اس کتب خانے کو دریا میں ڈالتا ہے یا آگ لگاتا ہے، تو انور شاہ کشمیری 60,000 کتابیں ٹو دی پوائنٹ لکھ کے دے دے گا. سبحان اللہ. اللہ نے ایسا عہدہ دیا تھا اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا میں اس پر گفتگو کروں گا. تو حضرت مولانا علوی شاہ کشمیری نے یہ جملہ کہا تھا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے، یہ چل رہے تھے. سر سید احمد خان ہمارے کالج اور اسکولوں کی دنیا میں ان کا بڑا ایک نام ہے، تصویریں بھی لگی ہیں. تو یہ واقعہ معراج کے منکر تھے، نہیں مانتے تھے فرشتوں کا بھی منکر ہے. استغفر اللہ العظیم. ایک طرف ان کا بہت بڑا کردار ہے، دوسری طرف یہ ہے. تو ایک دفعہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ کتا تھا، جس طرح لوگ آج کل کتے رکھتے ہیں پالتے ہیں، تو وہ کتا تھا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان سے کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کتا کیوں رکھا ہے آپ نے ساتھ؟ کہنے لگے کہ تم مولوی لوگ کہتے ہو کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، یہ حدیث ہے، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو میں نے کتا اس لیے رکھا ہے تاکہ اسرائیل نہ آئے، میری موت نہ آئے، تو میں دنیا میں جیتا رہوں. بطور مذاق اسلام کا بھی مذاق اڑایا، نبی کی حدیث کا بھی. حالانکہ اس میں یہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ اسرائیل نہ آئے، وہ تو رحمت کے فرشتے کی بات ہے. اب اس بات کو سر سید احمد خان نے بطور طنز کے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا. تو وہ بڑے حاضر دماغ تھے. جب ان کا شاگرد انور شاہ کشمیری یہ ہے تو وہ کیا چیز ہوگا؟ سبحان اللہ. جب ان کے شاگرد کا عالم یہ ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ. اچھا وہ بڑے حاضر فوراً کیا لگے. اچھا فرمایا سر سید صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اس کتے کو موت آئے گی؟ میں جی بالکل آئے گی. تھا تو بڑا حاضر فرمایا جو اس کتے کی جان نکالے گا وہ فرشتہ اس کی بھی نکالے گا. اب وہ لفظ میں نہیں بولتا وہاں ہوا کام. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی، اب کچھ نے انکار کر دیا. اب یہ واقعہ معراج کا منکر تھا، فرشتوں کا منکر ہے، عذاب قبر کا منکر ہے، اور بھی بڑے شمار اسلام کی. اب کچھ کہتے جی نہیں یہ خواب کی حالت میں خواب آیا، معراج ہوا تھا. اور بھائی خواب کی حالت میں معراج ہونا یہ کوئی آپ کی خصوصیت نہیں ہے. خواب کی حالت میں اللہ کے بڑے بڑے ولیوں نے بڑی بڑی سیریں کی ہیں، بڑے بڑے مرتبے. کئی دفعہ مجھے لوگوں نے خود بتایا، بڑے صاحب علم اور صاحب عمل بزرگ ہیں، کہ قاری صاحب میں نے خواب میں دیکھا میں طواف کر رہا ہوں. واقعی انہوں نے طواف کیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کی سعادت دے گا. بہتر واقع ہوا بھی ایسا. وہ کچھ بڑے لوگوں نے دیکھا کہ خواب کی حالت میں گنبد خضرا کی حاضری نصیب ہوئی، اللہ نے موقع دیا. ہو سکتا ہے ممکن ہے اس مجمع میں کوئی ایسے آدمی ہو، اور جو آدمی جس لین کا ہوتا ہے اس کو اسی لین کے خواب آتے ہیں. ایک پولیس آفیسر خواب دیتا ہے میں آئی جی بناؤں، حالانکہ وہ اگر اس کا اہل ہے تو بن بھی جا سکتا ہے. لیکن
اسی طرح ایک آدمی نے خواب دیکھا میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں، ایک نے خواب دیکھا میں آرمی چیف بن گیا ہوں. جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اپنی چارپائی سے اٹھتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس سے تو نہیں باہر نکلتا، اپنے گھر سے نکلتا ہے. تو یہ خواب، اگر نبی علیہ السلام خواب کی حالت میں گئے ہیں تو یہ تو پھر آپ کی خصوصیت نہ ہوئی. یہ تو خصوصیت تب ہے نا کہ آپ اپنے وجود کے ساتھ گئے ہیں، اپنے روح مال جسد اس کے ساتھ گئے ہیں. اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا سبحان، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو راتوں رات لے کر کے گیا. اب توجہ کیجئے، اب میں نبی کی شان بتانا چاہتا ہوں، آپ سمجھیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ میری گفتگو کا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، اللہ نے بلایا. آج چھوٹا بچہ ریموٹ کنٹرول گاڑی چلاتا ہے، اندر ڈرائیور نہیں ہوتا، بٹن سے چلاتا ہے، آگے کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے، دائیں کرتا ہے، بائیں کرتا ہے. چلو یہ تو چھوڑو، یہ تو عام بات ہے. ڈرون حملے کرنے والے جہاز بغیر پائلٹ کے آگے ہم جانتے ہیں، پورے ملک کا جناب والا بغیر پائلٹ کے ادھر بیٹھ کے آپ نے ملک میں بٹن دباتے ہیں ساری. اگر انسان کو اللہ نے دماغ دیا تو اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے ایک انسان ایسی مشینری بنا سکتا ہے کہ وہ جو پہلے لاکھوں میل کا سفر تھا منٹوں گھنٹوں میں ہونا شروع ہو گیا. جو جناب والا سفر ڈرائیور کے بغیر نہیں ہوتا تھا بغیر ڈرائیور کے ہونا شروع ہو گیا. تو کیا آپ نے اللہ کو اتنا عاجز سمجھا ہے، اتنا کمزور سمجھا ہے کہ وہ اپنے نبی کو لے کر جا سکتا؟ یہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. اب اللہ نے پہلے کہہ دیا سبحان، کیوں؟ اب لے کے جانے والا خدا اور جانے والا مصطفیٰ ملحدین کو درمیان میں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے نبی کی امت کو جناب والا تباہ و برباد اور ان کو جناب والا راستے سے ہٹانے کے لیے یہ دلیلیں دیتے ہیں، اور جناب والا سوشل میڈیا پر کبھی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر فرقہ واریت کے مجدد بن کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب تک علماء اور اسلام کے نمائندہ زندہ ہیں انشاءاللہ نبی کی شان بیان ہوتی رہے گی. ہم نبی کے معجزات کو، مبشرات کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور آپ کی سائنسی تحقیق کے ذریعے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ نبی گئے. اب اللہ نے کہا لیلن، رات کو. اب رات پوری نکرا کہا، رات کا کچھ حصہ، کل نہیں، جز کا بھی کچھ حصہ. اب کہنے کہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں نبی یا مکہ سے مدینہ، مدینہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر براق کے ذریعے جناب والا پہلا دوسرا سبع سماوات، ساتوں سمان، پھر سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، رب کی ملاقات، تبادلہ خیال، تحفے تحائف، یہ ساری باتیں پھر رات کو واپس بھی آئے. بستر بھی گرم، بستر بھی نرم، پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب اللہ اکبر کبیرہ، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع الفیوز والبرکات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دے دیا. فرمایا اللہ نے مشرق کو، مغرب کو، شمال کو، جنوب کو، عرب کو، عجم کو، حجاز کو، پوری کائنات کو بنایا اور پھر اس کی روح کو اللہ نے محمد بنایا. اب توجہ کیجئے، انسان کا جسم ہے اور جسم اور اس کے ساتھ روح ہے. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے اندر روح ہے تو میرے ہاتھ اٹھتے ہیں. میرے اندر روح ہے، میری زبان ہلتی ہے. میرے اندر روح ہے، میری آنکھیں دیکھتی ہیں. میرے اندر روح ہے، میرے کان سنتے ہیں. میرے اندر روح ہے، میرے پاؤں چلتے ہیں. جب روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. پھر انسان ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول جب مکہ کی دھرتی سے آسمانوں کی طرف پرواز کیا، یہ پوری کائنات مشرق مغرب شمال جنوب، اللہ اکبر، یہ ایک وجود ہے اور اس وجود کا روح اللہ نے لفظ محمد، محمد کا صورت، محمد کی شکل میں، محمد کی صورت کی شکل میں، آپ کے وجود کی شکل میں اللہ نے روح محمد کو بنایا. جب روح اس دنیا سے پرواز کر گئی، اللہ نے کہا آسمان بھی رک گیا، سورج بھی رک گیا، چاند بھی رک گیا، ستارے بھی رک گئے، دریا بھی رک گئے، چشمے بھی رک گئے، ندی نالے بھی رک گئے. پیغمبر
جناب والا چلتے گئے, بلندیوں پر چلتے گئے, چلتے چلتے واپس آئے, بستر بھی نرم تھا, بستر بھی گرم تھا, پانی بھی چل رہا تھا, پیغمبر نے جنت بھی دیکھ لی, دوزخ بھی دیکھ لی, ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی. کیوں؟ کہ اس لیے اس کائنات کی جو روح تھی وہ اللہ کے رسول کی ذات تھی. جب روح اس دنیا سے نکل کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ گئی تو اللہ نے سارا نظام روک کر اپنے پیغمبر کو سیر کرا کے واپس بھی پہنچا دیا. اس لیے بستر بھی گرم تھا, نرم تھا, پانی بھی چل رہا تھا, ٹوٹی بھی ہل رہی تھی. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, بلند آواز سے شان صحابہ. یہ نبی کی شان ہے, اب کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. پھر کہتے جی اتنی جلدی, او بھائی پیغمبر F-16 طیارے پہ نہیں گئے تھے, آج کی ایئر لائن پہ نہیں گئے تھے جو جناب کبھی کہاں بڑھے. حدیث میں آتا وہ جو براق تھی نا, نبی فرمایا, خود نبی فرمایا, حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, فرماتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں اب میری اور آپ کی آنکھ کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. ہم ادھر زمین پہ بیٹھ کے آسمان دیکھتے ہیں, ہاں لاکھوں کروڑوں میل کا سفر ہے. اب نبی کی نگاہ سبحان اللہ, سب کہیں سبحان اللہ, یار میں بڑی محنت کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. سبحان اللہ, پیغمبر کی نگاہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی وہاں براق کا ایک قدم ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور میری اور تیری نگاہ اگر زمین آسمان کا ایک سفر دیکھتی ہے تو نبی کی نگاہ کی کیا بات ہے. نبی فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی, میں نے آسمان کو کراس کر لیا, دوسری نگاہ اٹھائی, دوسرا آسمان کراس. ہم ایک سیکنڈ کے اندر سینکڑوں نگاہیں اٹھاتے ہیں. اب یہ نبوت کی نگاہ تھی, نبی کی آنکھ تھی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ نے پوری کائنات کو, اس سارے سسٹم کو بنا کر کے, اس کو جناب والا منجمد کر کے معراج کیوں کروایا. آج تجھے بتاتا ہوں معراج کیوں کروایا. ابھی نمازی ایک مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ ایسا معراج کیوں کرایا. میں نے کہا زلیخا کو یہ سوال کیا کیا. مولانا قاسم ندوی نے جواب دیا, زلیخا کو تانا دیا لوگوں نے, زلیخا اور تو یوسف پہ فریفتہ ہو گئی, اور تو یوسف پہ اپنا دل دے دیا. وہ غلام تھا اور تو نے اس کو اپنا دل دے دیا. توجہ کیجئے, توجہ کیجئے, آپ کا ایمان زیادہ ہوگا. تو زلیخا بڑی سمجھدار عورت تھی, عزیز مصر کی بیوی تھی, اور بڑی ذمہ دار تھی, اور بڑی خوش, اور کہنے لگی اچھا تم ایسے نہیں مانو گی, تم مجھ پر اعتراض کرتی ہو کہ تو یوسف پہ فریفتہ ہوگی. اس نے مصر کی عورتوں کو اکٹھا کیا, سب کے ہاتھ میں سیب دیا, ایک ایک چھری دی, اور یوسف علیہ السلام اس کمرے میں تھے, اس کمرے میں جانا تھا, اور کہا پیارے یوسف ذرا اس کمرے سے اٹھ کر اس کمرے میں چلے جائیں. یوسف علیہ السلام جانے لگے, درمیان میں مصر کی عورتیں بیٹھی تھی, دو شیزائیں بیٹھی تھی. جب وہ جانے لگی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ مَا هَٰذَا بَشَرًا, وہ سیب کاٹتے 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 ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی, اور قرآن کے الفاظ ہیں مَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو کوئی بشر ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ تو بشر ہے ہی نہیں, یہ انسان نہیں ہے. مصر کی عورتوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میرا یوسف یہ ہے, اور معراج اس لیے ہوا. اللہ نے 27 رجب کو معراج کی رات 1,24,000 کمابیش انبیاء کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا. جبریل تو بھی آیا, میکائیل تو بھی آیا, اسرافیل تو بھی آیا, دکائیل تو بھی آیا, اسرائیل تو بھی آیا. سارے جنتیوں کو, ساری روحوں کو, سارے نبیوں کو, سارے رسولوں کو, سارے پیغمبروں کو اللہ نے اکٹھا کر کے کہا اور نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں میرا محمد یہ ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ. اللہ نے کیا کہا اور نبیوں, سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. میرے مولا ان بندوں کی, اپنے ان بندوں کی آواز پہ گواہ بن جا جو تیرے نبی کی شان سن کے اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. تیرے گھر تیرے فرشتے گواہ ہیں, اللہ ان کو نبی کی زیارت نصیب. سبحان اللہ, بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. کوئی مشرک نہ بولے, مبارک زور سے بولے. کوئی بدعتی نہ بولے, سنت کا دعوے نہ بولے. کوئی کلنٹن اور ٹرمپ کا نوکر نہ بولے, محمد کے غلام زور سے بولے. محترم, یہ
شان ہے، میرے نبی کی شان ولال ورا ہے، سب کے نبی کی شان بلند سے بلند ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، ارفع سے ارفع ہے، ساری کائنات اللہ اکبر۔ اسی کو حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور دنیا کے لوگوں، میری آنکھ نے آج تک محمد جیسا حسین وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور دنیا کے لوگوں آج تک کسی عورت نے محمد جیسا حسین جنم نہیں کیا۔ اگر آج میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، ہم پہ گستاخی کا فتویٰ نہ لگایا کرو۔ ہمارے بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند بنانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ اکبر مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ وہ محمد بھی، وہ احمد بھی، وہ محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی ظاہراً انہیوں سے اٹھایا گیا۔